السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی نیم ایجوکیشنل چینل۔ پلیز اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو بار وقت ملتی رہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں جنس، انگلش میں اس کو میسکولن فیمینن کہتے ہیں اور ان کو مذکر مونس بھی کہتے ہیں۔ اس میں جنس کی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ مذکر مونس آسان لفظوں میں اس کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی اور میرے اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیں اس کو پلیز، تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز، انفارمیٹیو ویڈیوز مل سکیں۔ آپ دیکھیں، اسم جنس جو ہے اس کی دو قسمیں، مذکر اور مونس، جیسا کہ ہم سب شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ مذکر جو اور مونس دو ہی اس کی مین ہے۔ اور مذکر ہمیں پتہ ہے کہ مذکر کس کے لیے، یعنی نار کے لیے بولا جاتا ہے، میل کے لیے مذکر بولا جاتا ہے، لڑکا مرد وغیرہ۔ مونس جو ہے فیمیل کے لیے یعنی مادہ کے لیے مونس کا جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے عورت، لڑکی وغیرہ۔ تو تذکیر و تنیث جو ہے، مذکر مونس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حقیقی تذکیر و تنیث اور غیر حقیقی تذکیر و تنیث۔ حقیقی تو ہم جانتے ہیں، جو جس کے بارے میں عام طور پہ ہم مرد عورت وغیرہ، جاندار وغیرہ، بے جان وغیرہ، یعنی یہ اس کی تعریف کچھ اس طرح ہے۔ جانداروں کی حقیقی تذکیر و تنیث جو وہ ہے، حقیقی جو ہوتی ہے وہ مرد عورت بیل گائے، جاندار جو ہوتے ہیں وہ ان کو کی حقیقی ہوتی ہے، یعنی جن میں جان ہوتی ہے، جن جانوروں میں، انسانوں میں، ان کے لیے جو استعمال ہوتی ہے وہ حقیقی تذکیر و تانیث ہوتی ہے۔ اور جو غیر حقیقی ہے وہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے کسی چیز کی بڑائی چھٹائی کے لحاظ سے اس کو۔ اب غیر حقیقی کو ہم دیکھیں گے۔ اسماعی مذکر عربی زبان کے تمام تین حرفی جو لفظ یہ مذکر ہیں، اسی طرح ہندی الفاظ جو الف پر ختم ہوتے ہیں، گٹکا، گٹکا وغیرہ، یہ مذکر ہوتے ہیں سارے، یعنی یہ سارے غیر حقیقی ہیں۔ تو یہ اسماعی مذکر ہیں۔ آگے اسماعی مذکر جو غیر حقیقی براعظم جتنے بھی یہ دنیا میں ہیں وہ سارے کے سارے مذکر ہیں۔ ملکوں کے نام اور شہروں کے نام، ساری دنیا کے ملکوں شہروں کے نام مذکر ہیں، سوائے دہلی شہر جو انڈیا میں اس کے۔ پھر مذکر جو ہے دریاؤں اور ندی نالوں کے نام، یہ سارے مذکر ہوتے ہیں، جیسے جہلم، ستلج، راوی، بیاس، یا دنیا کا کوئی بھی دریا یا ندی نالا ہے وہ سارا کا سارا ان کا نام مذکر میں آئے گا، یہ غیر حقیقی میں آتے ہیں۔ اور اس وقت کے بعد آگے دیکھیں کہ مذکر کیا ہوتے ہیں، سیارے، ستارے، مشتری، زہرہ اور زمین کے علاوہ باقی سارے ستارے اور سیارے مذکر ہوتے ہیں، جیسے چاند، سورج، زحل وغیرہ جو ہے یہ مذکر ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو ہے یہ تین ہیں وہ مونس ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے دھاتیں، کانسی اور چاندی کے علاوہ باقی ساری دھاتیں مذکر ہیں، جیسے لوہا، تانبا، سونا، ہیرا وغیرہ۔ اسی طرح جواہرات کے نام مذکر ہوتے ہیں، نیلم، زمرد، یاقوت وغیرہ، یہ بھی غیر حقیقی مذکر ہیں۔ اسی طرح مہینوں اور دنوں کے نام جو ہے مذکر ہوتے ہیں، جنوری، فروری، دسمبر اور ہفتہ اور اتوار۔ اسی طرح جمعرات کے علاوہ باقی سارے مذکر ہیں، جمعرات جو ہے وہ صرف مونس ہے، باقی سارے غیر حقیقی مذکر ہیں۔ اور اسی طرح آگے دیکھیں کہ تمام رسائل کے نام، رسالوں کے نام، جرائد کے نام جو ہیں مذکر ہوتے ہیں، یہ غیر حقیقی مذکر ہیں۔ یہ جیسے نوائے وقت، جنگ، خواتین، ڈائجسٹ، شعاع، اخبار جہاں، یہ سارے کے سارے جو نام ہیں یہ سارے مذکر ہیں، یا دنیا کے کوئی بھی انگلش میں یا اردو میں وہ سارے۔ اسی طرح گنتی کے سارے اعداد، زیرو سے لے کے ملین، بلین، ٹریلین، کوڈریلین، یہ سارے کے سارے مذکر ہیں۔ اسی طرح دنیا کے سارے رنگ، نیلا، پیلا، سرخ، سارے کے سارے رنگ اور ساری گنتی کا اعداد جو ہیں مذکر بولے جاتے ہیں، یہ مونس نہیں ہوتی، یہ غیر حقیقی مذکر ہیں، تذکیر و تانیث جن کو بولتے ہیں۔ اسی طرح آگے درختوں کے نام، سوائے بیری کے درخت، سارے درختوں کے نام مذکر ہیں۔ عربی کے ظرف مکان مذکر ہوتے ہیں، جیسے مکتب، مسجد، مسکن وغیرہ، یہ سارے کے سارے مذکر ہیں۔ اسی طرح آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سارے صفاتی نام، الرحمن، الرحیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صفاتی نام، ذاتی نام، سارے کے سارے مذکر ہیں۔ اور اس کے بعد آگے غیر حقیقی مونس کے بارے میں ہم اسی طرح پڑھیں گے کہ غیر حقیقی مونس کیا ہوتے ہیں۔ یہ مذکر تھے جو یہاں تک ابھی ہم نے پڑھے ہیں۔ اور یہ بھی ایک اور چیز رہ گئی ہے، تمام اردو مصادر مستن ہیں، مذکر ہیں، جیسے آنا، جانا، کھانا، سونا، یعنی جن کے آخر میں الف آتا ہے، وہی بات کہ وہ مذکر ہوتے ہیں۔ اردو کے تمام مصدر سے مصادر بنے۔ آگے مونس دیکھیں گے، غیر حقیقی مونس تمام زبانیں جو ہم پاکستان میں بولی جاتی ہیں، انڈیا میں، دنیا کے جس ملک میں بھی جو زبان بولی جاتی ہے، ان سب کے نام جو ہیں وہ مونس ہوتے ہیں۔
اس کے بعد آگے دیکھیں زبانوں کے نام کے ساتھ ہی آگے اگلا ہمارا جو ہے وہ الفاظ جن کے آخر میں تے آتا ہے، جیسے عورت، محبت، شفقت، رحمت، کرامت، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مونس میں آتے ہیں، یعنی جن لفظوں کے آخر میں تے آتا ہے، الفابیٹ حروف ترجیح کا تے آتا ہے، وہ مونس ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگلے ہیں کہ جن الفاظ کے آخر میں گا آتا ہے، جیسے جنازہ گاہ، نماز گاہ، اشکار گاہ، یہ سارے کے سارے مونس ہوتے ہیں۔ جیسے نماز گاہ بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، اسی طرح آگے مونس جو ہے ایسے ہندی الفاظ جن کے آخر میں وا، یہ، نون، غنہ آتے ہیں، وہ مونس، جیسے 8ویں، 7ویں، 12ویں، 14ویں، یہ سارے کے سارے۔ اسی طرح آگے عموماً چھوٹی، کمزور اور ہلکی پھلکی چیزیں جیسے تھالی، تھیلی، تھوڑی، تھیلی، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مونس ہوتے ہیں، یعنی جن کے آخر میں سمجھے یہ چھوٹی یہ آتی ہے، وہ جو ہے وہ مونس ہیں۔ اس کے بعد ہواؤں کے نام، موسموں کے نام، یہ سارے جو مونس ہیں، صبا اور باد صبا اور باد نسیم، پوروا، بگولا اور بہار، خزاں، سردی، گرمی، یہ سارے کے سارے مونس ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، شکریہ آپ کا، اور اب اس کو لائک کر دیں اس ویڈیو کو، اور سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ آپ کو اس طرح کے اردو اور انگلش گرامر سے ریلیٹڈ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، تھینکس فار واچنگ مائی چینل۔ اللہ حافظ ونس اگین، اللہ حافظ۔ اور اس کو جاتے جاتے سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور اس طرح کی ویڈیوز اس چینل کے ضرور دیکھتے رہیے گا، تاکہ آپ کو اردو اور انگلش گرامر کا پتہ چلتا رہے کہ ان میں کس طرح کی معلومات بتائی جاتی ہے۔ انگلش گرامر اور اردو گرامر سے ریلیٹڈ تقریباً ہر ٹاپک پہ اس میں